کیا آپ کبھی ایسے شخص سے ملے ہیں جو سامنے سے انوسینٹ ہو یا ایسا لگ رہا ہو کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ چلاک ہو؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹیکنیک کی جو آپ نے شاید کبھی نوٹ ہی نہیں کی ہوگی، پلینگ ڈم۔ کیا یہ اصل میں ایک بے وقوفی ہے یا پھر ایک چلاکی بھری چال؟ چلیے اس مسٹری کو سالو کرتے ہیں۔ پلینگ ڈم کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسے محسوس کرانا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈارک سائیکالوجی کی ایک مینیپولیشن ٹیکنیک ہے جس میں ایک شخص سامنے آپ کو انوسینٹ اور معصوم نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اندر سے چلاک ہوتا ہے اور اس کے مقاصد بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پلینگ ڈم اکثر تب یوز ہوتی ہے جب مینیپولیٹر چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اگلے بندے کے ساتھ کھیل رچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیک یوز کرنے والا شخص اگلے بندے کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے، لیکن اصل میں وہ سچویشن کے اوپر پورا کنٹرول رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے لوگ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب مینیپولیٹر اس ٹیکنیک کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، وہ اپنی کوئی ویکنس شو کرواتا ہے اگلے بندے کو، جیسا کہ مینیپولیٹر وکٹم سے کسی کام کے لیے مدد مانگ سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز آپ میری ہیلپ کر دیں گے، حالانکہ ایکچولی مینیپولیٹر سب کچھ جانتا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، لیکن اگلے بندے کو صرف استعمال کرنے کے لیے وہ اس طرح کے سینٹینس یوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے بھی مینیپولیٹر اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ جب آپ دوسروں کے سامنے خود کو معصوم اور لاچار شو کرواتے ہیں تو اگلا بندہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو آپ پر رحم آ جاتا ہے اور وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ ایسی سچویشن میں مینیپولیٹر پھر جو مرضی کام کرانا چاہے وکٹم سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ اس ٹیکنیک کا استعمال اکثر مینیپولیٹر کنفلکٹ سے بچنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کو اس سچویشن میں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ انہیں خطرہ ہو کہ کوئی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، اور پھر اس کنفلکٹ سے بچنے کے لیے وہ اس ٹیکنیک کا استعمال کریں گے، جیسے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ارے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو اتنا زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ اس ٹیکنیک کا استعمال کر کے لوگ دوسروں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ ارد گرد کے لوگ اکثر انہیں سیریس نہیں لے رہے ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ مذاق میں ہی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بس۔ اور موسٹ آف دا ٹائم اس طرح کے مینیپولیٹر اکثر اسٹیٹمنٹ بھی اس طرح کی بولتے ہیں، جیسے وہ کہہ سکتے ہیں، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے تو علم نہیں تھا کہ آپ اتنے زیادہ سیریس ہو جائیں گے، آپ تو بات دل پہ لے گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایسے سچویشن سے بچ کیسے سکتے ہیں، پلینگ ڈم سے خود کو کیسے بچائیں۔ سب سے اہم چیز کہ آپ سچویشن کو انالائز کریں۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے سامنے لاچار بننے کی کوشش کرتا ہے، معصوم بنتا ہے اور پھر غلطیاں بھی بار بار کر رہا ہے، تو آپ اس کی نیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ واقعی لاچار اور معصوم ہے یا پھر اس کے پیچھے اس کے کوئی اور مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگلے بندے سے ڈائریکٹ کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جان بوجھ کے بے وقوف بنا رہا ہے تو آپ اس سے ڈائریکٹ کویشچن کریں۔ آپ اسے پوچھیں کہ کیا آپ کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا یا آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور اگنور کر رہے ہیں ہماری بات۔ اس کے علاوہ آپ ان کی باڈی لینگویج کو جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کی باڈی لینگویج جو ہے ان کی اصلی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نروس لگ رہا ہے یا اوائیڈنٹ شو کر رہا ہے تو یقینی طور پہ اس کے ایکشن اور اس کے ورڈز میں کہیں نہ کہیں تضاد ضرور ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ آپ کبھی بھی کسی پہ فوراً یقین نہ کریں، آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کبھی بھی نہ کریں۔ آہستہ آہستہ سلولی وقت گزرنے کے ساتھ آپ اگلے بندے کے اوپر بھروسہ کریں۔ آنکھیں بند کے کبھی بھی کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھیں، ان کے بیہیویئر کو سمجھیں اور پھر اپنا اعتماد جو ہے ان پہ بحال کریں۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی پلینگ ڈم ٹیکنیک کی۔ اب جب آپ اپنی زندگی میں اس ٹیکنیک کا استعمال ہوتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ صرف معصومیت یا بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ ایک ترتیب سے چلی گئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ہر چیز کو اوور انالائز کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں تو آپ آسانی سے اس چالاکی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنیک آپ کے دوستوں کو بھی پتہ ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ ہم آپ کو اس طرح کے ٹاپک پہ اویئرنیس دیتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مینپولیشن سے خود کو بچاتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔